آج کے اس تفصیلی جائزے میں ہم ایک ایسے موضوع کی گہرائی میں جانے والے ہیں جو بظاہر تو ہمارے روزمرہ کے دسترخوان، ہماری پلیٹ یا یوں کہہ لیں ہمارے کھانے پینے سے جڑا ہے۔ جی بالکل۔ لیکن در حقیقت اگر ہم غور کریں تو اس کی جڑیں ہمارے عقیدے اور ہماری ثقافت میں بہت دور تک پھیلی ہوئی ہیں۔ ایسا ہی ہے۔ یعنی یہ ایک ایسا سوال ہے جو اکثر بحث کا موضوع بنتا ہے کہ کیا اسلام میں گوشت کھانا واقعی فرض ہے؟ مطلب کیا ایک مسلمان مکمل طور پر سبزی خور یعنی ویجیٹیرین رہ سکتا ہے؟ یہ واقعی ایک بہت حساس اور غور طلب موضوع ہے، اور آج کی ہماری یہ ساری گفتگو ایک بہت ہی فکر انگیز ماخذ پر مبنی ہے۔ صحیح۔ ہم عبداللہ برمی کے لکھے گئے ایک مضمون کا تفصیلی تجزیہ کریں گے۔ اس کا عنوان ہے "The Jurisprudence of Choice: Vegetarianism and the Halal Mandate"، جو کہ پازیٹیو تھنکر فورم سے لیا گیا ہے۔ جی بالکل، وہیں شائع ہوا تھا۔ اور اس تحریر کی سب سے خاص بات یہ ہے کہ یہ محض حلال اور حرام کی اس روایتی یا سطحی بحث سے ہٹ کر بات کرتی ہے، یعنی ایک نیا زاویہ دیتی ہے۔ بالکل۔ یہ انسانی نفسیات، معاشرتی رویوں اور فقہی اصولوں کی روشنی میں اس مسئلے کو دیکھتی ہے۔ تو آگے بڑھنے سے پہلے ذرا اس عنوان کے ایک حصے کو واضح کرتے ہیں۔ جی بتائیے۔ یہ جو جورسپروڈنس آف چوائس کا لفظ استعمال ہوا ہے، اگر ہم اسے عام فہم اور سادہ زبان میں سمجھنا چاہیں تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ اسلامی فقہ انسان کو کتنی آزادی دیتا ہے؟ دیکھیں، آپ نے بالکل درست نشاندہی کی ہے۔ اس کا بنیادی مفہوم یہی ہے کہ شریعت نے انسان کے لیے کس حد تک انتخاب کی گنجائش رکھی ہے۔ مطلب ہر چیز فرض یا حرام تو نہیں ہوتی؟ بالکل نہیں۔ دین اسلام میں ہر چیز کو ان دو خانوں میں نہیں بانٹا گیا۔ ان دونوں انتہاؤں کے درمیان ایک بہت وسیع دائرہ مباح کا ہے۔ مباح یعنی جس کی اجازت ہے۔ جی، وہ چیزیں جن کی اجازت دی گئی ہے اور انسان کو اختیار دیا گیا ہے کہ وہ اپنی مرضی یا اپنی طبعی پسند کے مطابق ان کا انتخاب کرے۔ اور مضمون نگار دراصل اسی فقہی آزادی کی بات کر رہے ہیں۔ جی ہاں، کہ جب شریعت نے ایک چوائس یا انتخاب کا حق دیا ہے تو معاشرہ اسے زبردستی ایک لازمی حکم یا مینڈیٹ میں کیوں بدل دیتا ہے؟ تو یہیں سے وہ بنیادی سوال جنم لیتا ہے جو اس پورے جائزے کی اصل بنیاد ہے۔ کیا اللہ کی حلال کی ہوئی کسی نعمت کو، مثلاً گوشت کو، محض اپنی ذاتی پسند کی وجہ سے نہ کھانا کسی انسان کو دائرہ اسلام سے خارج کر دیتا ہے؟ دیکھیں، اس سوال کا جواب ہمارے ماخذ میں بہت صراحت کے ساتھ دیا گیا ہے۔ بنیادی اصول یہ ہے کہ گوشت کھانا یا نہ کھانا بذات خود عقیدے کا مسئلہ ہرگز نہیں ہے۔ یعنی اس سے ایمان پر کوئی فرق نہیں پڑتا؟ بالکل۔ اصل اور حساس مسئلہ یہ ہے کہ اللہ نے جس چیز کو اپنی کتاب میں حلال قرار دیا ہے، کیا انسان اسے سچے دل سے حلال تسلیم کرتا ہے؟ اور جسے حرام قرار دیا ہے اسے حرام مانتا ہے؟ ایسا ہی ہے۔ یعنی اگر ایک شخص اپنی پوری زندگی گوشت کا ایک نوالا بھی نہیں کھاتا، یہ اس کا ایک نجی اور طبیعی عمل ہے، لیکن کیا وہ اس گوشت کے حلال ہونے کا انکار کر رہا ہے؟ یہ وہ بنیادی فرق ہے جسے سمجھنا ضروری ہے۔ جی، دین میں حلال کو حلال ماننا فرض ہے، لیکن اس حلال چیز کو ہر وقت کھانا فرض نہیں ہے۔ یہ بات بہت سے لوگوں کے لیے حیران کن ہو سکتی ہے، کیونکہ ہمارے ہاں دسترخوان کی عادات کو مذہب کی اینک سے ہی دیکھا جاتا ہے۔ صحیح بات ہے۔ اور اسی نازک نقطے کو سمجھانے کے لیے مضمون میں ایک بہت ہی افسوسناک لیکن سچا واقعہ بیان کیا گیا ہے۔ وہ نئے مسلمان نوجوان والا واقعہ؟ جی بالکل۔ یہ کہانی ایک ایسے نوجوان کی ہے جس نے نیا اسلام قبول کیا تھا۔ وہ دین کو سیکھنے کے جذبے سے سرشار تھا، لیکن اپنی پچھلی زندگی کی عادتوں کی وجہ سے وہ مکمل طور پر سبزی خور تھا۔ ہاں، اس نے اپنی خوراک میں گوشت کو کبھی شامل نہیں کیا تھا۔ اور اس کہانی کا وہ حصہ جہاں سے اصل المیہ شروع ہوتا ہے، وہ اس نوجوان کا ایک دعوتی سفر ہے۔ وہ سفر جو اس نے تبلیغی جماعت کے ساتھ کیا تھا۔ بالکل۔ دین کی بنیادی باتوں کو قریب سے سیکھنے کی غرض سے وہ ان کے ساتھ سفر پر نکل گیا۔ اور ہم جانتے ہیں کہ ایسے اجتماعی سفروں میں لوگ مل جل کر ایک ہی دسترخوان پر کھاتے ہیں۔ اس نوجوان نے، جو کہ سبزی خور تھا، نہایت شائستگی کے ساتھ معذرت کر لی۔ جی۔ اس نے کھانے پر کوئی تنقید نہیں کی، بس بڑی سادگی سے یہ واضح کیا کہ وہ گوشت نہیں کھاتا۔ بظاہر یہ ایک نہایت عام سی بات لگتی ہے۔ کسی کو اس پر اعتراض نہیں ہونا چاہیے تھا، لیکن اس کے بعد جو ہوا وہ واقعی ہم سب کے لیے ایک سوالیہ نشان ہے۔
ستم ظریفی یہ ہے کہ وہاں موجود کچھ لوگوں نے اس نوجوان کی اس معمولی سی بات کو سیدھا عقیدے اور ایمان کا مسئلہ بنا دیا۔ مطلب اسے مجبور کرنا شروع کر دیا۔ جی ہاں، انہوں نے اس پر ایسا نفسیاتی دباؤ ڈالا کہ اسے ہر حال میں گوشت کھانا ہی پڑے گا۔ ان کا رویہ ایسا تھا گویا گوشت کھائے بغیر اس کا اسلام مکمل ہی نہیں ہو سکتا۔ انہوں نے اس کی سبزی خوری کو اس کے ایمان کی کمزوری سمجھ لیا۔ بالکل، اور اسے پچھلے مذہب کے اثرات کے طور پر پیش کیا۔ یہاں ایک سوال ذہن میں ابھرتا ہے کہ کیا یہ محض ایک مقامی ثقافت کا دباؤ تھا یا اس کے پیچھے واقعی یہ غلط فہمی تھی کہ گوشت کھانا اسلامی تشخص کا کوئی لازمی جزو ہے؟ میں سمجھتی ہوں کہ یہ ان دونوں چیزوں کا ایک خطرناک امتزاج تھا۔ برصغیر کے معاشروں میں مہمان نوازی کے کلچر کو اکثر مذہبی تقدس کا درجہ دے دیا جاتا ہے۔ بالکل، مہمان اگر کچھ نہ کھائے تو برا منایا جاتا ہے۔ اور ان لوگوں کے نزدیک دسترخوان پر پیش کیے گئے حلال گوشت کو رد کرنا ان کے محدود فہم کے مطابق اللہ کی نعمت کو رد کرنے کے مترادف بن گیا۔ انہوں نے ثقافتی روایت اور مذہبی فریضے کو آپس میں ملا دیا۔ اور اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ وہ انجام جس پر ہر اس شخص کو رک کر سوچنا چاہیے جو دین کی دعوت کا کام کرتا ہے۔ وہ نوجوان اتنا دل برداشتہ اور مایوس ہوا کہ اس نے واپسی پر اسلام ہی چھوڑ دیا۔ یہ واقعہ سیدھا دل پر دستک دیتا ہے کہ ہماری غیر ضروری سختی کسی نئے سیکھنے والے کے لیے کتنی بڑی روحانی تباہی کا باعث بن سکتی ہے۔ اگر ہم اس کا تجزیہ کریں تو واقعی یہ ایک تلخ سبق ہے۔ بالکل، جب ہم دین میں ان چیزوں کو زبردستی مسلط کرتے ہیں جو شریعت نے فرض نہیں کی تو ہم لوگوں کو دین سے دور کر دیتے ہیں۔ دین اسلام کی بنیاد تو یسر اور آسانی پر ہے۔ جی، لیکن جب انسان اپنی طرف سے شرائط عائد کرنا شروع کر دیتا ہے تو وہ مذہب کے اصل پیغام کو مسخ کر رہا ہوتا ہے۔ اس تکلیف دہ کہانی کے بعد اب ہم اس مسئلے کی مذہبی بنیادوں کی طرف چلتے ہیں تاکہ واضح ہو سکے کہ اصل میں شریعت کیا کہتی ہے۔ صحیح۔ ماخذ میں قرآن مجید کا ایک بہت ہی واضح حوالہ دیا گیا ہے۔ سورۃ البقرہ کی آیت 168 کا تذکرہ ہے۔ جی، جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، جس کا ترجمہ ہے کہ اے لوگو، زمین میں جو کچھ حلال اور پاکیزہ ہے اس میں سے کھاؤ۔ اب بظاہر ایک سادہ سا حکم لگتا ہے، لیکن اس میں حکمت کیا ہے؟ اس قرآنی آیت میں جو لفظی باریکی ہے، مضمون نگار نے اس پر بڑی گہری نظر ڈالی ہے۔ غور کریں کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں یا ایھا الذین آمنوا یعنی اے ایمان والو کہہ کر مخاطب نہیں کیا، بلکہ اے لوگو کہہ کر پوری انسانیت کو مخاطب کیا ہے۔ بالکل۔ اب اس فرق کو سمجھیے۔ اگر گوشت کھانا کوئی ایسا مذہبی فریضہ ہوتا جس کے بغیر ایمان نامکمل رہتا تو اس کا خطاب صرف مسلمانوں سے ہوتا، جیسے روزے یا نماز کے احکامات میں ہوتا ہے۔ جی بالکل۔ پوری انسانیت کو مخاطب کرنے کا مطلب ہی یہی ہے کہ یہ زمین کی قدرتی نعمتوں سے فائدہ اٹھانے کی ایک عمومی اجازت ہے۔ یہ ایک الاؤنس ہے، کوئی زبردستی یا فریضہ نہیں ہے۔ ایسا ہی ہے۔ یہ تشریح کتنی واضح کر دیتی ہے بات کو۔ قرآن پاک میں کہیں بھی یہ نہیں لکھا کہ تم پر لازم ہے کہ تم گوشت خور بن جاؤ۔ اور اس کو مزید آسان بنانے کے لیے ماخذ میں طلاق کی ایک بہت منطقی مثال دی گئی ہے۔ ہاں، وہ مثال بہت زبردست تھی۔ طلاق اسلام میں ایک جائز عمل ہے، شریعت نے اجازت دی ہے۔ لیکن یہ ایک ناپسندیدہ عمل بھی ہے۔ اب چونکہ اجازت موجود ہے تو کیا اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہر مسلمان پر فرض ہے کہ وہ اپنی زندگی میں کم از کم ایک بار طلاق ضرور دے؟ ظاہر ہے، یہ بات سوچنے میں ہی کتنی غیر منطقی لگتی ہے۔ بس یہی اصول کھانے پینے پر بھی لاگو ہوتا ہے۔ کسی چیز کے حلال ہونے کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہوتا کہ وہ کام فرض ہو گیا ہے۔ یہ ایک بہترین تشبیہ ہے۔ اجازت ہمیشہ انسان کی سہولت اور طبعی ضروریات کے لیے ہوتی ہے، اور اس اصول کو صرف قرآنی آیات سے ہی نہیں، سیرت نبوی کے عملی نمونے سے بھی ثابت کیا گیا ہے۔ جی بالکل۔ ہمارے اس ماخذ میں صحیح بخاری کی ایک نہایت چشم کشا حدیث کا حوالہ دیا گیا ہے۔ کیا وہ ذب والا واقعہ جس میں ایک مخصوص قسم کی صحرائی چھپکلی کے گوشت کا ذکر ہے؟ جی وہی واقعہ۔ جب میں نے یہ پڑھا تو مجھے لگا جیسے اس ایک واقعے کے اندر انسانی آزادی اور مذہبی حدود کا پورا فلسفہ سمٹا ہوا ہے۔ ایسا ہی ہے۔ کچھ بدو صحابہ نے اس جانور کا شکار کیا اور اسے پکا کر نبی کریم کی خدمت میں پیش کیا۔ یہ منظر اپنے آپ میں بہت اہمیت کا حامل ہے کہ اللہ کے رسول کے سامنے ایک ایسا کھانا پیش کیا جا رہا ہے جو اس علاقے کے کچھ لوگ شوق سے کھاتے تھے۔ اور اس موقع پر نبی کریم کا جو رد عمل تھا وہ سب سے کلیدی نقطہ ہے۔ آپ نے جب اس گوشت کو دیکھا تو اسے کھانے سے اپنا ہاتھ کھینچ لیا۔ لیکن آپ نے اسے کھانے والوں کو روکا بھی نہیں۔
بالکل، اور نہ ہی اسے حرام قرار دیا۔ جب صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ کیا اس کا گوشت حرام ہے، تو آپ نے جواب دیا نہیں، لیکن یہ میری قوم کی زمین میں نہیں پایا جاتا تھا، اس لیے میرا دل اسے نہیں چاہتا۔ ذرا ان الفاظ کی گہرائی کو دیکھیں۔ آپ نے اس کھانے کو رد کرنے کے لیے کوئی شرعی وجہ بیان نہیں کی، بلکہ اپنی طبیعت اور مقامی ثقافت کو جواز بنایا۔ آپ نے واضح کر دیا کہ چونکہ میرے علاقے مکہ میں یہ جانور عام نہیں تھا، اس لیے میرا مزاج اسے قبول نہیں کر رہا۔ اور اس ناپسندیدگی کا دین سے یا حلال و حرام ہونے سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ کتنی بڑی آزادی ہے۔ اور اسلامی فقہ کے ماہرین نے اسی واقعے کی بنیاد پر ایک اصول بھی وضع کیا ہے۔ جی، ایک بہت جامع اصول ہے، ترک المباح لا یصیر حراما ولا یوجب کفرا۔ ذرا اس کو ہم ٹکڑوں میں بانٹ کر سمجھتے ہیں۔ ترک المباح سے تو مراد یہ ہوئی کہ کسی مباح یعنی جائز کام کو چھوڑ دینا۔ تو اس پورے اصول کا عملی مطلب کیا بنتا ہے؟ اس کا عملی مطلب یہ ہے کہ اگر شریعت نے کسی کام کی اجازت دی ہے اور کوئی انسان اپنی مرضی سے اس کام کو چھوڑ دیتا ہے، تو محض اس کے چھوڑ دینے سے نہ تو وہ کام حرام ہو جاتا ہے اور نہ ہی ایسا کرنے والے شخص پر کفر کا فتویٰ لگایا جا سکتا ہے۔ یعنی اگر کوئی شخص گوشت کو مکمل طور پر چھوڑ دیتا ہے تو اس نے کوئی گناہ نہیں کیا۔ بالکل، اس کا یہ عمل شریعت کی نظر میں غیر جانبدارانہ ہے۔ لیکن ایک سوال ذہن میں ابھرتا ہے، اگر کوئی شخص مسلسل اس چیز کو مسترد کر رہا ہے جسے اللہ نے حلال قرار دیا ہے، تو کیا یہ اللہ کی نعمت کی ناشکری کے زمرے میں نہیں آئے گا؟ مطلب وہ کون سا مقام ہے جہاں آ کر سبزی خور ہونا واقعی عقیدے کا مسئلہ بن سکتا ہے؟ یہ ایک بہت گہرا سوال ہے، اور اس کا جواب عمل کی ظاہری شکل میں نہیں بلکہ انسان کی نیت اور اس کے بنیادی عقیدے میں ہے۔ نیت سے آپ کی کیا مراد ہے؟ خرابی اس وقت پیدا ہوتی ہے جب کوئی شخص محض اپنی طبعی ناپسندیدگی کو ایک آفاقی اخلاقی اصول بنا لے۔ اگر کوئی یہ سمجھے کہ جانوروں کا گوشت کھانا بنیادی طور پر ہی ظالمانہ یا غیر اخلاقی کام ہے، تو یہ غلط ہے۔ یا وہ یہ سمجھے کہ شریعت نے گوشت کھانے کی اجازت دے کر کوئی غلطی کی ہے؟ جی بالکل، پھر یہ ایک سنگین مسئلہ بن جاتا ہے۔ پھر یہ دسترخوان کی عادت نہیں رہتی، بلکہ شریعت پر سوال اٹھانے کے مترادف ہو جاتا ہے۔ علماء کے نزدیک یہ کفر کے زمرے میں آ سکتا ہے۔ اس تفریق نے پوری بات کو صاف کر دیا ہے، یعنی سارا دار و مدار اس بات پر ہے کہ ایک انسان کے ذہن میں اس حلال چیز کا تصور کیا ہے۔ ایسا ہی ہے۔ اگر کوئی مانتا ہے کہ گوشت کھانا حلال ہے اور اس میں کوئی اخلاقی خامی نہیں ہے، مگر وہ صرف اپنی صحت یا ذاتی پسند کی وجہ سے سبزیاں کھاتا ہے، تو پھر شریعت کو اس سے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ یہی وہ مقام ہے جہاں ہمیں سنت اور کلچر کے فرق کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ مضمون میں اس پر بہت زور دیا گیا ہے کہ نبی کریم کی سنت ہمیشہ یہ رہی ہے کہ دین کی راہ میں آسانیاں پیدا کی جائیں، لوگوں کے دل جیتے جائیں۔ بالکل، نہ کہ ان پر ایسی چیزیں زبردستی مسلط کی جائیں جو دین نے ان پر فرض ہی نہیں کی۔ یہ سنت اور کلچر کا جو فرق ہے، یہ ہماری بہت سی الجھنوں کو دور کر سکتا ہے۔ دنیا بھر میں مسلمانوں کے مختلف معاشرے ہیں، ان کے لباس، طرز زندگی اور کھانے پینے کی عادات الگ ہیں۔ انڈونیشیا میں جو چیز کھائی جاتی ہے، ممکن ہے مشرق وسطیٰ کے لوگ اسے عجیب محسوس کریں۔ اور یہی وہ تنوع ہے جسے دین پوری کشادہ دلی کے ساتھ تسلیم کرتا ہے۔ اصل بگاڑ اس وقت پیدا ہوتا ہے جب ہم اپنے کلچر کو ایمان کا درجہ دے دیتے ہیں، جب ہم یہ سمجھنا شروع کر دیتے ہیں کہ جو لباس ہم پہنتے ہیں یا جو کھانا ہم کھاتے ہیں، بس وہی عین اسلام ہے۔ یہ مخصوص سوچ اس آفاقی دین کو بلا وجہ مشکل بنا دیتی ہے۔ ہمیں تسلیم کرنا ہوگا کہ کلچر کی اپنی اہمیت ضرور ہے، لیکن وہ عقیدے کی جگہ نہیں لے سکتا۔ اس پوری بحث کو اگر ہم سمیٹیں تو ایک واضح بات سامنے آتی ہے کہ کسی غیر فرض چیز کو اپنی طرف سے زبردستی فرض بنا لینا کتنا خطرناک رجحان ہے۔ یہ رویہ لوگوں کو دین سے متنفر کر سکتا ہے، جیسا کہ ہم نے اس نوجوان کی کہانی میں دیکھا۔ آج کے اس تیز رفتار دور میں جہاں انٹرنیٹ کی وجہ سے مختلف نظریات کا سیلاب ہے، وہاں یہ پرکھنا ضروری ہو گیا ہے کہ ہمارے وہ رویے جنہیں ہم مذہبی سمجھ کر اپنائے ہوئے ہیں، کہیں وہ محض علاقائی تو نہیں۔ بالکل، علم کا اور اس طرح کے مطالعے کا مقصد ہی یہی ہوتا ہے کہ ہم اندھی تقلید کے بجائے شریعت کی وسعت کی روشنی میں چیزوں کو دیکھیں۔ یہ گفتگو یقیناً سننے والوں کے لیے ایک بہت بڑا لمحہ فکریہ ہے۔ ہم نے آج کی اس جائزے میں کھانے پینے کی عادات اور اس سے جڑے ہوئے پہلوؤں پر تفصیل سے بات کی۔ جی ہاں، لیکن اختتام پر اسی موضوع سے جڑا ہوا ایک پہلو سوچنے کی دعوت دیتا ہے۔ آج تو ساری بات کھانے کے گرد گھومتی رہی، لیکن ذرا سوچیں کہ ہم نے روزمرہ زندگی میں
لباس کے مخصوص انداز یا شادی بیاہ کی اور کتنی ایسی علاقائی روایات کو محض اپنی عادت کی بنا پر مذہب کا لازمی حصہ سمجھ لیا ہے؟ یہ واقعی غور طلب بات ہے۔ کیا ایسا تو نہیں کہ ہماری یہ سماجی سختی کسی ایسے شخص کے لیے جو نیا نیا کچھ سیکھنا چاہ رہا ہے اس کے لیے مذہب کے دروازے انجانے میں بند کر رہی ہے؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جو ہم سب کو اپنے رویوں پر غور کرنے پر مجبور کر دیتا ہے۔ آج کے اس تفصیلی جائزے میں بس اتنا ہی۔ علم اور تحقیق کے ایک نئی سفر کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی۔